وارث لہجہ انکار تک آتے کہ وارث لہجہ انکار تک آتے بیعتیں تھک گئی بیمار تک آتے بیعتیں تھک گئی. یہاں سے دو شعر بطور خاص سماعت فرما لیں کہ حکم زینب پہ جری سر کو جھکا لیتا ہے ہاتھ رک جاتے ہیں تلوار تک آتے ہاتھ رک جاتے ہیں تلوار تک آتے ہاتھ رک جاتے ہیں ہاتھ رک جاتے ہیں کہ کون بتلائے گا معیار وفائے عباس کہ کون بتلائے گا معیار وفائے عباس صدیاں لگ جائیں گی رہوار تک آتے صدیاں لگ جائیں گی. اور یاسر صاحب یہ آخری شعر کہ کیا ہوا چہرے کا کیوں رنگ اڑا جاتا ہے کہ کیا ہوا چہرے کا کیوں رنگ اڑا جاتا ہے شیخ جی کعبے کی دیوار تک آتے شیخ جی کعبے کی. حضرات ایک مطلع دو شعر یہ ہمارے محمد صاحب کا حکم مصائب کے مولا عباس کے حوالے سے تصور شرط ہے سماعت فرما لیں حضرات کہ جبریل صبر شہ کا اثر دیکھتے رہے کہ جبریل صبر شہ کا اثر دیکھتے رہے کہ صبت نبی کی فتح ہو ظفر دیکھتے رہے کہ روب نظر سے چھین لے غازی نے القما
رہے کہ جبریل صبر شیقا کہ قرآن پڑھ رہا تھا سینا پر سر حسین کہ قرآن پڑھ رہا تھا سینا پر سر حسین کل انبیاء حسین کا سر دیکھتے رہے جبریل صبر شیقا کہ کرب و بلا سے شام تلک عابد حزین عباس نامدار کا سر دیکھتے رہے کہ جبریل صبر شیقا. اور یہ آخری شعر صرف تصور شرط ہے، بطور خاص سماعت فرما لیں کہ عباس کے کٹے ہوئے شانوں کو شاہدی کہ عباس کے کٹے ہوئے شانوں کو شاہدی ارے دیکھا نہ جا رہا تھا مگر دیکھتے رہے کہ جبریل صبر شیقا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان. صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد. خلاق کائنات قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک اللہ عدل و احسان کا حکم دیتا ہے. عدالت یعنی ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھنا. ظلم یعنی جو جس چیز کا حق ہے اسے وہ حق نہ دینا. جس سماج میں جس نظام میں عدالت ہے وہ نظام عدالت کی وجہ سے باقی رہے گا. لیکن اگر کسی سماج میں کسی نظام میں عدالت نہ ہو، ظلم ہو، تو ظلم کی وجہ سے کوئی بھی نظام باقی نہیں رہ سکتا ہے. لہٰذا عدالت ہماری زندگی کے ہر شعبے میں ضروری ہے، اور اسی لیے ہمارے معصومین نے عدالت کا مظاہرہ بھی کیا ہے، عدالت کی طرف لوگوں کو دعوت بھی دی ہے، اور لوگوں سے یہ مطالبہ بھی رہا ہے کہ اپنی زندگی میں ہمیشہ عدالت پر عمل کریں. یہی قرآن کا حکم ہے، یہی معصومین کا تقاضا ہے، اور یہی ہمارے معصومین کی سیرت بھی ہے. سیرت میں اگر آپ دیکھیں تو معصومین نے عدالت کو
بہت ہی بہتر انداز میں برپا کیا ہے، اور اسی لیے جب سوال کیا جاتا ہے کہ عدالت بہتر ہے یا جود اور سخاوت، العدل بہتر، العدل افضل ام الجود، عدل افضل ہے یا جود اور سخاوت افضل ہے، کیا بہتر ہے؟ دیکھیے عدل میں کیا ہے کہ جو جس کا حق ہے وہ آپ نے دے دیا۔ مثال کے طور پر کسی کا حق ہے مکان، ہم نے اس کو وہ حق دے دیا، یہ عدالت ہے۔ لیکن سخاوت کیا ہے؟ سخاوت یہ ہے کہ آپ کے اپنے پاس اپنا مکان تھا، آپ نے وہ مکان کسی کو دے دیا، بخش دیا۔ معصومین کی زندگی میں آپ کو بہت ملے گا کہ کبھی راہ خدا میں اپنا پورے گھر بھر کا سامان دیا جا رہا ہے، کبھی گھر کے سامان کو آدھا کیا جا رہا ہے، آدھا اپنے لیے رکھ رہے ہیں، آدھا راہ حق میں بانٹ دیا جا رہا ہے۔ تو اب یہاں پر ذہن میں سوال اٹھتا ہے اور سمجھ میں یہی آتا ہے کہ بھائی سخاوت بہت بہتر ہے، کیونکہ اس میں آپ اپنے حق کو دوسرے کو دے رہے ہیں۔ ہمارے پہلے امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام مولا سے سوال ہوتا ہے، مولا یہ بتائیے کہ عدالت افضل ہے یا جود و سخاوت افضل ہے؟ آپ نے کہا کہ عدالت افضل ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کیونکہ عدالت میں جو جس کا حق ہے وہ اس کو دیا جاتا ہے، لیکن جود اور سخاوت میں ایک آدمی اپنے حق سے گزر جاتا ہے اور اسے دوسرے کو عطا کر دیتا ہے۔ افضل اسی وقت وہی چیز ہوگی جو جس چیز کی جو جگہ ہے اسے وہاں پر رکھے، اس لیے کیونکہ عدالت یعنی ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھنا، سخاوت یعنی اپنا حق دوسرے کو دے دینا، لیکن نظام مشیت میں جو جس چیز کی جگہ ہے اگر وہ چیز وہیں پر رہے تو زیادہ بہتر ہے۔ اگر ہم لوگوں کے حق کو صحیح طریقے سے ادا کرتے رہیں، جو جس کا حق ہے اسے ہم دیتے رہیں، اگر کوئی حقدار ہے کہ اس سے سوال پوچھا جائے تو ہم جا کر اس سے سوال پوچھیں، لیکن اگر کوئی اس بات کا حقدار نہیں ہے کہ اس سے سوال کیا جائے اور پھر ہم اس کے پاس جا کر اگر سوال کرتے ہیں تو یہ ہم نے اس کو حق دیا ہے جس کا حق نہیں تھا۔ اگر ہم اسی طرح سے ان مناسب کو جو خداوند عالم نے بعض بندوں کے لیے مقرر کیے ہیں، اگر ہم ان کو کسی اور کو اپنی طرف سے عطا کر دیتے ہیں تو یہ عدالت نہیں ہے، یہ ظلم ہے۔ لہٰذا جہاں پر بھی ظلم کیا جائے گا وہ نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ ابتدائے اسلام میں جو سب سے بڑی خامی ہے وہ یہی ہے کہ لوگوں کو چاہیے یہ تھا کہ جس کا حق ہے اسے دے دیا جائے، لوگوں نے حق کسی اور کو دے دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ عالم اسلام کو وہ پریشانیاں دیکھنی پڑیں، وہ صعوبتیں برداشت کرنی پڑیں کہ ابھی بہت وقت نہیں گزرا تھا اسی رسول کے نواسے کو کہ جنہوں نے اسلام کی لوگوں کو دعوت دی تھی، اتنی بڑی قربانی دے کر اسلام کو بچانا پڑا۔ حسین کو کربلا میں قربانی اس لیے دینی پڑی کیونکہ ان سے پہلے والے لوگوں نے عدالت کا ساتھ نہیں دیا تھا، ظالموں کا ساتھ دیا تھا۔ صلوات پڑھنے ہیں بر محمد و آل محمد۔ یہ جو ذرا سے لوگ حق ادا نہیں کرتے ہیں، عدالت کا سلوک نہیں کرتے ہیں، تو ضروری نہیں ہے کہ اس کا سارا نتیجہ خود ہم ہی جھیلیں، نہیں، آنے والی نسلیں اور آنے والے لوگ اس ظلم کے نتیجے کو جھیلتے ہیں۔ جن لوگوں نے ذرا سے غلطی کی، ان کو لگا کہ ہم نے ذرا سے غلطی کی، اگرچہ اگر ظلم کیا جا رہا ہے تو ظلم چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، یعنی ہمارے اعتبار سے ہم لوگ ظلم کو چھوٹا اور بڑا سمجھتے ہیں، لیکن ہمارے معصومین کی تعلیم یہ ہے کہ جب ان سے کہا گیا، سوال کیا جاتا ہے عدالت کے بارے میں اور ظلم کے بارے میں، تو مولا کائنات نے کیا کہا تھا؟ مولا نے کہا تھا کہ میں اس بات کو بھی گوارا نہیں کروں گا کہ کسی چیونٹی کے دہن سے ایک اگر اس کے دہن میں جو کا ٹکڑا بھی ہے تو اس جو کے ٹکڑے کو چھین لیا جائے، یا جو کا چھلکا بھی ہے تو اس چھلکے کو بھی چھین لیا جائے، ناحق ضبط کر لیا جائے۔ جہاں پر عدالت کا اس طرح سے خیال رکھا جائے گا، وہ جو نظام بنائے گا وہ عادلانہ نظام ہوگا۔
وہ نظام رہتی دنیا تک لوگوں کے لیے بہترین سیرت اور بہترین نمونہ عمل ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا نظام ہو کہ رسول زادی کا حق چھین لیا جائے اور اس کے بعد یہ کہا جائے کہ یہ تمہارا حق نہیں ہے، تو ایک گناہ تو یہ ہوگا کہ تم نے رسول زادی کا حق چھینا ہے، اور دوسرا گناہ یہ ہے کہ ایک حقدار کے حق کا تم نے انکار کیا ہے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد والے محمد۔ یہاں پر دوہرا جرم ہے۔ اگر آپ کسی کا کوئی حق ہے اور آپ کہتے ہیں یہ آپ کا حق نہیں ہے، تو اس کے حق میں یہی ظلم ہے، چہ جائے کہ اس کا تعلق خانوادہ رسالت سے ہو، یا وہ شخصیت ہو کہ جس کے در پہ خود رسول ہمارے جا کے سلام کرتے ہوں، اور اگر حق چھین لیا جائے گا جناب سیدہ کا، تو پھر اس کا نتیجہ پورے عالم اسلام کو بھگتنا ہے اور قیامت تک بھگتنا پڑے گا۔ یہ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ بہت ہی عظیم ظلم ہے شہزادی کی بارگاہ میں کہ ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جائے۔ اگر آپ کسی معمولی انسان کے ساتھ بھی ظلم کے مرتکب ہوتے ہیں تو اس کا نتیجہ دیکھنا پڑے گا۔ لیکن اگر کوئی وہ خاتون ہے کہ جو جنت میں عورتوں کی سردار ہو، جو عالمین کی عورتوں کی سردار ہو، اس کے ساتھ اگر یہ سلوک کیا جائے، وہ جو رسول کے لیے ام ابیہا کی حیثیت رکھتی ہو، تو یقیناً اس کا نتیجہ ہمیں آنے والے وقت میں دیکھنا پڑتا ہے۔ اور امت مسلمہ نے جو بہت کچھ سہا، بہت نہ جانے کربلا کے بعد کتنے قیام ہوئے ہیں، کربلا اور کربلا کے بعد جو قیام کا سلسلہ ہے، جو قربانیوں کا دور ہے، وہ اس لیے ہے کیونکہ ابتدائی دور میں لوگوں نے حق کا ساتھ نہیں دیا، لوگ ناحق کے ساتھ رہے، لوگ باطل کے ساتھ رہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ امت مسلمہ کو اتنی زحمتیں برداشت کرنی پڑی۔ لہٰذا ہمیں ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے نظام میں ظلم نہیں ہو۔ ظلم کسی نظام کو چلا نہیں سکتا ہے، ظلم ہر نظام کو برباد کر دیتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس دور میں بھی ہم عزت کی زندگی گزاریں، تو پھر ہمارے یہاں جو زندگی کی علامتیں ہیں وہ ظاہر ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے جیسے عرض کیا کہ اگر کوئی دریا میں بہا چلا جا رہا ہے، دھارے کو کاٹ نہیں رہا ہے، کنارے آنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے، تو یہ اس کے مردہ ہونے کی علامت ہے۔ لیکن اگر وہ ہاتھ پیر مار رہا ہے تو اس کا مطلب وہ زندہ ہے۔ تو قوم بھی وہی زندہ ہے جو حالات کے دھارے پہ بہتی نہیں ہے، بلکہ حالات کے دھارے کو کاٹ کے الگ راستہ بناتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی زندہ ہے، 100 سال کی عمر ہے، اور پھر اس کے بعد اچانک اس کا انتقال ہوتا ہے، ہم نے کہا کیوں؟ میں نے عرض کیا اس سے پہلے، کیوں یہ کل زندہ تھے اور آج مردہ ہیں؟ کہا اس لیے کیونکہ کل ان کے عناصر میں ترتیب تھی، نظم تھا، آج ان کے عناصر پریشان ہو گئے ہیں۔ بقول شاعر، زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترتیب، موت کیا ہے؟ انہی اجزاء کا پریشان ہونا۔ تو یہی جو انتشار ہے، اگر وہ ایک جسم کے لیے موت بن سکتا ہے، تو پھر ایک قوم اور ایک معاشرے اور ایک سماج کے لیے بھی اتحاد زندگی ہے اور انتشار موت ہے۔ تیسری علامت ایک اور میں عرض کروں گا کہ دیکھیے، زندگی اور موت کو پرکھنے کا، کوئی آدمی زندہ ہے یا مردہ ہے، اس کو پرکھنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اسے جنگلی جانوروں کے آگے ڈال دیجئے۔ تو جنگلی جانور اگر جسم مردہ ہے، بعض جنگلی جانور ہوتے ہیں اگر مردہ جسم ہے تو پھر اس کو وہ ہاتھ نہیں لگاتے ہیں، اور اگر جنگلی جانور اگر کوئی پڑا ہو سونگتے ہیں، اگر انہیں زندگی کا احساس ہو جاتا ہے تو اس سے دور بھاگتے ہیں۔ اور مردہ ہوتا ہے، مردہ خور جو جانور ہوتے ہیں، ایسے تو آپ کہیں گے کہ درندے ہیں زندہ پہ حملہ کر دیتے ہیں، وہ نہیں۔ کچھ جو مردہ خور جانور ہوتے ہیں، اگر مردہ نہیں ہے، زندہ ہے، تو پھر اس لاشے کو، اگر وہ زندہ ہے تو اس جسد کو وہ ہاتھ نہیں لگاتے ہیں، لیکن اگر مردہ ہے تو پھر اس لاش کو کھا جاتے ہیں۔ یعنی زندگی اور موت کی علامت یہ ہے کہ جو مردہ خور جانور ہوتے ہیں وہ کبھی بھی زندہ کو ہاتھ نہیں لگاتے ہیں، لیکن اگر مردہ ہو تو پھر اسے چیر پھاڑ ڈالتے ہیں، اسے کھا جاتے ہیں۔ یعنی زندگی اور موت کی علامت یہ ہے، اگر آپ پرکھنا چاہیں تو یہ دیکھ لیں
کہ کس جسد کو، کس جسم کو یہ جو جانور ہیں یہ نشانہ بنا رہے ہیں اور کس جسم کو یہ جانور نشانہ نہیں بنا رہے ہیں۔ جہاں زندگی ہوگی وہاں مردہ خور جانور قریب نہیں آئیں گے، جہاں موت ہوگی وہاں مردہ خور جانور آئیں گے اور اس جسم کو نشانہ بنائیں گے۔ یعنی زندگی اور موت کی علامت یہ ہے کہ جہاں مردہ خور جانور آ کر اس کو جھنجھوڑنے لگیں وہ اس کے موت کی علامت ہے، جہاں اس سے دور بھاگیں یہ زندگی کی علامت ہے۔ اب اسی طرح سے جس طرح سے ایک فرد کی زندگی اور موت کی علامت ہے، اسی طرح سے ایک قوم کی زندگی اور موت کی علامت ہوتی ہے۔ اب آج آپ یہ دیکھیے کہ اگر کسی قوم کو جو آج کے درندے ہیں، اب ان درندوں کا اگر دور حاضر میں نام لیا جائے تو جو درندگی کی صورت میں ہے، کہیں آپ کو امریکہ جیسا ظالم نظر آئے گا، کہیں اسرائیل جیسے لوگ نظر آئیں گے، جہاں یہ لوگ جسم کو، قوم کو جھنجھوڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ظلم کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ قوم مردہ قوم ہے۔ اور جس قوم سے یہ لوگ ڈر کے پیچھے ہٹ رہے ہیں وہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ زندہ قوم ہے۔ اب آپ دنیا میں دیکھ لیجئے کہاں یہ طاقتیں جھک جاتی ہیں اور کہاں یہ طاقتیں نوچ ڈالتی ہیں۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد۔ انسانوں کے روپ میں، انسان کی شکل میں یہ جو درندے ہیں، اگر زندگی کی علامت ہے تو یہ آپ کے قریب نہیں آئیں گے، لیکن اگر انہیں یہ محسوس ہوگا کہ نہیں یہ قوم مر چکی ہے تو پھر یہ کسی بھی ظلم سے دریغ نہیں کریں گے۔ اب آپ دیکھیے کہ آج کے دور میں آپ کو کہاں کہاں نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ کہیں آپ کو افغانستان میں نشانہ بنایا جا رہا ہے، کہیں پاکستان میں نشانہ بنایا جا رہا ہے، کہیں فلسطین میں نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ آئے دن یہ ان لوگوں کا نشانہ بنانا، آئے دن ظلم کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ لوگ آ کر ہماری قوم کو ٹٹولتے ہیں کہ ابھی ان میں زندگی کے کتنے آثار ہیں۔ اگر ان کو یہ یقین آ جائے کہ یہ ایک زندہ قوم ہے تو پھر کبھی بھی ان طاقتوں کو اتنی جرأت نہ ہوگی کہ یہ ہمارے اوپر ظلم کرتے ہوئے نظر آئیں۔ یہ ان کا ظلم کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم ظاہراً زندہ دکھ رہے ہیں لیکن بباطن ہم مردہ ہو چکے ہیں۔ اگر ہم زندہ قوم ہوتے تو پھر دور حاضر میں ہمارے سامنے بہت سی مثالیں ہیں۔ جب ایران میں شاہ کی حکومت تھی کسی نے نہیں سوچا تھا کہ یہ قوم زندہ قوم ہے، شاہ بہت آسانی سے وہاں حکومت کر رہا تھا، لیکن جب کوئی ایک امام کا نائب آتا ہے تو جس طرح سے امام کا وجود پورے کائنات کو زندگی بخشتا ہے، امام کے نائبین جہاں رہتے ہیں وہاں زندگی نظر آتی ہے۔ ایک امام کا نائب آیا، اس نے ایسی زندگی بھر دی کہ وہ قوم اس طرح سے زندہ ہوئی کہ اس نے شاہ کو بھی دور بھگا دیا، امریکہ اور اسرائیل کو بھی شکست دے دی۔ گویا یہ اعلان کر دیا کہ یہ امام کی نیابت کا اثر ہے جو ہمیں زندگی مل گئی ہے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد۔ اور یہ زندگی اس لیے ہے کیونکہ یہاں عدالت کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے۔ یہ زندگی اس لیے ہے کہ یہاں ظلم نہیں کیا جا رہا ہے۔ یہاں یہ نہیں ہو رہا ہے کہ اگر فلاں کا تعلق ہمارے مذہب سے نہیں ہے تو ہم اسے اپنے ملک میں رہنے نہیں دیں گے، ہم اسے پریشان کریں گے، ہم اسے نشانہ بنائیں گے، بھلے ہی ان کے پڑوس کے ملک میں آئے دن کفر کے فتوے صادر کیے جائیں، لیکن آپ کو کبھی نظر نہیں آئے گا کہ ہمارے مراجع میں کسی نے یہ کہا ہو کہ فلاں واجب القتل ہیں یا کسی قوم کے قتل کا فتویٰ دے دیا ہو۔ جہاں آئے دن یہ کہا جا رہا ہو کہ جو عزادار ہیں وہ واجب القتل ہیں، جو علی کے چاہنے والے ہیں وہ واجب القتل ہیں یا کافر ہیں، آئے دن ان کے اوپر اٹیک کیا جا رہا ہو، حملہ کیا جا رہا ہو، لیکن انہوں نے ہمیشہ کوشش یہ کی کہ جو لوگ خطرے میں ہیں ان کی جان کو بچایا جائے۔ کبھی بھی انہوں نے اس بات کی کوشش نہیں کی کسی کو اس لیے نشانہ بنا لیا جائے کہ یہ ہم سے تعلق نہیں رکھتا ہے، یہ ہمارے مذہب اور مسلک کا ماننے والا نہیں ہے، کیونکہ کربلا کا درس یہی ہے کہ ہمیں اصل انسانیت کو دیکھنا ہے۔ جہاں انسانیت ہوگی وہاں انسانوں کی فکر ہوگی، جہاں حیوانیت ہوگی وہاں انسانوں کو مختلف فرقوں میں بانٹ دیا جائے گا۔ یہ جو قتل کا فتویٰ دیتے رہتے ہیں دراصل یہ اپنی حیوانیت کا اظہار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں،
اور انہی کے مقابلے میں ہمارا مرجع یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ یہ ہماری نفس کی حیثیت رکھتے ہیں، یہ ہماری جان کی طرح ہیں۔ جس طرح سے اپنی جان بچانا واجب ہے، اسی طرح سے برادران اہل سنت کی جان بچانا واجب ہے۔ یہ جان کو بچانے کی باتیں کر کے یہ پیغام دے رہے ہیں۔ تو جہاں اسلام حسینی اسلام ہے وہاں جان بچانے کی گفتگو ہوتی ہے۔ جہاں اسلام وہ اسلام ہے جو یزیدیوں کا اسلام تھا، جو حقیقی اسلام نہیں ہے، وہاں جان لینے کی گفتگو ہوتی ہے۔ حسینی طریقہ یہ ہے کہ اگر یزید کی فوج میں حر جیسا شخص ہے تو اسے اپنے خیمے میں لے آیا جائے، لیکن یزیدیوں کا چلن یہ ہے کہ جہاں بھی جتنا بھی ہو سکے جان لے لی جائے۔ لہٰذا آج کے دور میں آپ دیکھیے کہ بہت سے وہ علماء ہمیں نظر آتے ہیں جو ہر طرف قتل کا فتویٰ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن دوسری طرف ہمیں وہ علماء نظر آتے ہیں جنہیں ہم نائبین امام کا درجہ دیتے ہیں، جو اس مقام پر فائز ہیں کہ جہاں امام کے وقت کے امام کی نیابت کی جاتی ہے۔ اگر ان کا فتویٰ ہوتا ہے تو وہ جان بچانے کی بات کرتا ہے، انسانیت کی بات کرتا ہے، پورے عالم اسلام کی فکر ہوتی ہے۔ لہٰذا جہاں حسینی اسلام ہوگا وہاں سب کی فکر کی جائے گی، اسلام کی فکر کی جائے گی، تکبیر کی صداؤں کی فکر کی جائے گی۔ یہ نہیں ہوگا کہ ایک تکبیر کی صدا کو اچھا کہہ دیا جائے، دوسری اذان کو برا کہہ دیا جائے، ایک قرآن کو اچھا مان لیا جائے، دوسرا قرآن برا مان لیا جائے، ایک مسجد محترم مان لی جائے، دوسری مسجد میں بم رکھ دیا جائے، ایک امام باڑے کو صحیح مان لیا جائے، دوسری امام بارگاہ میں بم رکھ دیا جائے۔ نہیں، جہاں پر حسینی اسلام ہے وہاں سارے انسان محترم ہیں، سارے مسلمان محترم ہیں، اور جہاں خدا کا نام ہے وہ جگہ بھی محترم ہے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد۔ کربلا والوں نے اسی اسلام کو بچایا ہے، اور اس اسلام کو بچانے کے لیے بڑی عظیم قربانی پیش کی ہے۔ یقیناً جب ایام عزا آتے ہیں تو اس لیے بھی ہم خاص کر کے اور زیادہ ذکر کرتے ہیں تاکہ ہمارے اندر وہ جذبہ پیدا ہو کہ حد اقل ہم لوگ اپنی بساط بھر کوشش یہ کریں کہ اسلام کے نام پر حرف نہ آنے پائے، دین کے نام پر حرف نہ آنے پائے۔ سوچئے اس جوان کے بارے میں کہ جس کے یہاں شجاعت کی کوئی کمی نہیں، لیکن امام کی اطاعت اتنی اہم ہے کہ اگر امام کہہ رہے ہیں کہ جنگ پہ نہیں جانا ہے تو پھر نہیں جانا ہے۔ وہ جس نے اکبر و عباس کو، جس نے قاسم و اکبر کو تیار کیا ہو، وہی عباس اپنے لیے جب آئے جنگ کی اجازت لینے تو پھر اسے اجازت نہ دی جائے، لیکن ماتھے پر کوئی شکن نہیں ہے۔ اطاعت کا اگر ہمیں درس لینا ہے کس طرح سے وقت کے امام کی اطاعت کرنا چاہیے تو ہمیں کربلا میں جناب عباس کے پاس آنا چاہیے۔ یقیناً جناب عباس نے قربانی جو پیش کی ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس سے پہلے جو آپ نے اطاعت کے مظاہرے کیے ہیں کربلا میں، 8ویں محرم مخصوص ہے، جناب عباس کے مصائب پڑھے جاتے ہیں، آپ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ دامن وقت میں بہت زیادہ گنجائش نہیں ہے، لیکن آپ سوچئے کہ وہ جس نے اپنے آپ کو عاشور کے لیے تیار کیا تھا، وہ جس سے شب عاشور پوچھا جاتا ہے کہ عباس تمہیں پتہ ہے کہ تمہیں کس دن کے لیے ذخیرہ کیا گیا ہے، تو جب عباس نے انگڑائیاں لی ہیں تو وہ آپ 2 رکعب کے گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے، انگڑائی لی ہیں تو رکابیں ٹوٹ گئی ہیں۔ دن تو نمودار ہونے دو، پھر تم دیکھنا کہ میں کس طرح سے اس فوج یزید کو کوفے اور شام کی دیواروں سے ٹکرا دیتا ہوں۔ اور پھر جب صبح نمودار ہوئی ہے تو سب سے پہلے جناب عباس گئے ہیں، آقا مجھے مرنے کی اجازت دیجئے۔ اے میرے بھیا، تم میرے لشکر کے سید و سردار ہو، بھلا میں تمہیں کیسے اجازت دے سکتا ہوں، تم میرے لشکر کے علم بردار ہو۔ عزیزوں، امام حسین نے جناب عباس کو اجازت نہیں دی ہے۔ کیوں اجازت نہیں دی ہے؟ اگر آپ ذرا سے تاریخ کا مطالعہ کریں، دیکھیں کربلا سے پہلے اور کربلا میں، تو اندازہ ہوگا کہ جناب عباس سے کتنی ڈھارس تھی حسین کو۔ جتنے سخت مرحلے آئے ہیں کربلا سے پہلے یا خود کربلا میں، ہمیشہ جناب عباس کو مولا امام حسین نے صدا دی ہے۔ یعنی ہر سخت مرحلے پہ جو بھائی کھڑا تھا وہ جناب عباس ہیں۔ یزید کے فوج سے گفتگو کرنا ہے، بھیا عباس جاؤ تم بات کر کے آؤ۔
یزید کی فوج سے مہلت لینا ہے عبادت کی، جاؤ عباس تم مہلت لے کر آؤ۔ اتنا حسین کو بھروسہ ہے۔ حسین جب عباس کے چہرے کو دیکھ لیتے ہیں تو حسین کا کلیجہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ حسین جب عباس کی طرف نگاہ کرتے ہیں تو حسین کے چہرے کی رونق بڑھ جاتی ہے۔ اسی لیے مقاتل لکھتے ہیں، تاریخ لکھتی ہے کہ ایک حسین وہ ہیں جو عباس سے پہلے تھے، اور ایک حسین کربلا کے میدان میں وہ ہیں جو عباس کے بعد ہیں، لیکن دونوں حسینوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ عباس سے پہلے کے حسین کچھ اور تھے، لیکن عباس کے بعد کے حسین صرف ہڈیوں کا ڈھیر بن کر رہ جاتے ہیں۔ ہاں عزیزوں، بہت وقت نہیں لینا ہے، جناب عباس آئے ہیں، امام حسین نے رخصت کیا ہے، پانی لانے کی اجازت دی ہے، جناب عباس گئے ہیں، آپ نے جنگ کی ہے، فرات پہ قبضہ بھی کیا ہے، اور چلو میں پانی لے کر اسے دریا کے چہرے پر پھینک بھی دیا ہے۔ نہ جانے کیوں پھینک دیا، شاید جب چلو میں پانی لیا ہو تو کبھی علی اصغر کی تصویر دکھائی دی ہو، کبھی سکینہ کی تصویر نظر آئی ہو، آپ نے پانی نہیں پیا ہے، لیکن جب واپس چلے ہیں حملہ ہوا ہے، ایک ہاتھ قطع ہوتا ہے، دوسرا ہاتھ شہید ہوتا ہے، پھر آپ کے سر پہ گرز لگتا ہے، آپ گھوڑے پہ سنبھل نہ سکے، زین سے زمین پہ تشریف لائے ہیں۔ آپ زمین پہ جب تشریف لائے ہیں تو عام طور سے جب کوئی زمین پہ گرتا ہے تو اپنے دونوں بازوؤں کو ٹیک دیتا ہے، لیکن ہائے مظلومی عباس کہ جب آپ زمین پہ گرے ہیں تو آپ کے دونوں شانے قطع ہو چکے ہیں۔ ہاں عزیزوں، ایک بار آواز دی ہے، اے میرے آقا میرا سلام لیجئے۔ اب حسین چلے ہیں، لڑکھڑاتے ہوئے حسین آگے بڑھے ہیں۔ یا اخی الان انکسر ظہری، اے بھیا عباس تمہارے مرنے نے حسین کی کمر توڑ دی۔ حسین آگے بڑھے، عباس کا ایک بازو ملا، اور آگے بڑھے، عباس کا دوسرا بازو ملا۔ ارے عرب کا دستور یہ تھا کہ مجمع عام میں اگر کسی کو عزت دینا ہو تو اسے اس کے باپ کے نام سے پکارتے تھے، اور جب کسی کو ذلیل کرنا ہو تو اسے اس کی ماں کے نام سے بھرے مجمع میں پکارا جاتا تھا۔ ایک بار حسین نے ایک بازو اٹھایا، دوسرا بازو اٹھایا، اشقیاء کی طرف سے آواز آتی ہے، ماذا تفعل یا ابن الزہرا، اے زہرا کے لال مقتل میں کیا کر رہے ہو؟ حسین تڑپ گئے، دریا کا رخ کیا۔ اے بھیا عباس دیکھ رہے ہو، ارے تمہارے جانے کے بعد ان لعینوں کی اتنی ہمت ہو گئی کہ میری ماں سیدہ کا نام بھرے مقتل میں لیتے ہیں۔ عزیزو حسین پہنچے ہیں، جنازے پہ پہنچے ہیں، بھائی نے بھائی کو وصیت کی ہے۔ ذرا سوچئے کہ حسین نے اتنے سخت مرحلوں سے گزرے ہیں۔ جناب علی اکبر کے کلیجے سے برچھی نکالی ہے، قاسم کا پامال لاشا اٹھایا ہے، اپنے ساتھیوں کے جنازے ڈھوئے ہیں، علی اصغر کے گلے سے تیر نکالا ہے، لیکن کسی موقع پہ حسین نے یہ نہیں کہا ہے کہ میری کمر ٹوٹ گئی۔ لیکن جب عباس گرے ہیں تو حسین یہ کہتے ہیں، یا اخی الان انکسر ظہری۔ یہ جملہ کیوں؟ ارے جب کوئی اور شہید ہوتا تھا تو حسین جب مقتل میں جاتے تھے تو حسین کو یقین رہتا تھا کہ ارے ابھی میرا عباس زندہ ہے، میری بہنوں کے پردے کا محافظ زندہ ہے۔ حسین کو بھروسہ تھا کہ ابھی سہارا دینے والا زندہ ہے، لیکن اب جب عباس نہیں رہے تو حسین کبھی لاشے کو دیکھتے ہیں، کبھی خیمے کی طرف نگاہ کرتے ہیں، اور پھر حسرت سے فرماتے ہیں، یا اخی الان انکسر ظہری۔ شاید مولا یہ کہہ رہے ہوں، اے عباس تمہارے بعد اب میری بہنوں کے پردے کا محافظ کوئی نہیں رہا، اے میرے عباس اب میرا کوئی سہارا نہیں رہا، اب حسین یکا و تنہا ہے، اب حسین کے شہید ہو جانے کے بعد کوئی نہیں ہے جو نصرت کرے۔ ارے جب تک عباس تھے تب تک اشقیاء کی ہمت نہ تھی کہ حسین کی طرف آگے بڑھتے، لیکن جیسے ہی عباس شہید ہوئے ہیں اشقیاء آگے بڑھے ہیں، کیونکہ اب انہیں یقین ہے کہ عباس جیسا بھائی حفاظت کے لیے موجود نہیں ہے۔ جب عباس کا علم لے کر خیمے میں آئے ہیں، اور ایک بار زینب نے نعرہ مارا، آپ کہتی ہیں قد صدق ابی امیر المومنین،
کسی بی بی نے سوال کیا اے بی بی ایسے عالم میں کیا یاد آ گیا؟ کہا میرے بابا نے کہا تھا کہ تمہاری چادر چھنے گی، لیکن میں سوچتی تھی جس کا عباس بھائی ہو اس کی چادر کون چھینے گا، لیکن اب یقین ہو گیا ہماری چادریں بھی چھینی جائیں گی، ہمارے گلے میں ریشمہ بھی باندھی جائے۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ بار الہ ہم ہماری اس مختصر عبادت کو قبول فرما۔ بار الہ ہمارے ناسموں کو، ہمارے ذکر کو، جو لوگ یہاں تشریف فرما ہیں اور جو بھی بانی مجلس ہیں، ان کے مرحومین کی مغفرت کا وسیلہ قرار دے۔ بار الہ تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ بار الہ جہاں جہاں بھی مومنین مشکلات سے دو چار ہیں ان کی مشکلوں کو دور فرما۔ بار الہ جہاں جہاں بھی عزاداران سید الشہداء ہیں انہیں کربلا کے شہیدوں کی عزاداری کی اور بہتر انداز میں توفیق عنایت فرما۔ بار الہ جو وبائی مرض پھیلا ہوا ہے مومنین کی اور تمام انسانوں کے اس مرض سے حفاظت فرما۔ بار الہ جو بیمار ہیں انہیں بیمار کربلا کے صدقے میں شفاء کامل و عاجل عنایت فرما۔ بار الہ ہمارے علماء کرام اور مراجع اعظام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھ۔ بار الہ منتقم خون حسینی کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں اس لائق بنا کہ جب ہمارے وقت کے امام کا ظہور ہو تو ہمارا شمار ان کے ساتھیوں میں ہو۔ ماتم حسین۔ بین کیا بین کیا دکھیاں نے رو کر یا غازی عباس، یا غازی عباس دلاور، یا غازی عباس، یا غازی عباس دلاور، یا غازی عباس۔ بادشاہ مظلوم یہ کیسی ہم پہ قیامت آئی ہے، ہم پہ قیامت آئی ہے، کیسے بھلا دل رنج اٹھائے، صرف یہاں رسوائی ہے، صرف یہاں رسوائی ہے، چین نہیں کہ چین نہیں ایک پل بھی میسر، یا غازی عباس، یا غازی عباس دلاور، یا غازی عباس، یا غازی عباس دلاور، یا غازی عباس۔ مردوں میں عابد کے علاوہ کوئی نہیں باقی زندہ، کوئی نہیں باقی زندہ، جل گئے خیمے لٹ گیا ساما، آل نبی ہے بے پردہ، آل نبی ہے بے پردہ، اہل حرم رو اہل حرم روتے ہیں تڑپ کر، یا غازی عباس، یا غازی عباس دلاور، یا غازی عباس، یا غازی عباس دلاور، یا غازی عباس۔ جس شہزادی کے سائے کو دیکھ نہ پایا سورج بھی، دیکھ نہ پایا سورج بھی، آج وہی شبیر کی خواہر مر گئے آدا میں ہے کھڑی، مر گئے آدا میں ہے کھڑی، سر پہ نہیں ہے
مقدر یا غازی عباس یا غازی عباس دلاور یا غازی عباس یا غازی عباس دلاور یا غازی عباس ہر لمحہ کرتی رہتی ہے ایک یتیمہ بکا ایک یتیمہ بکا اب پہ یہی فکرہ رہتا ہے آ جاؤ اے میرے چچا آ جاؤ اے میرے چچا مجھ پہ ستم ڈھا مجھ پہ ستم ڈھاتے ہیں ستمگر یا غازی عباس یا غازی عباس دلاور یا غازی عباس یا غازی عباس دلاور یا غازی عباس ایک رسن میں 12 گلے ہیں اور سکینہ چھوٹی ہے اور سکینہ چھوٹی ہے بیویاں جب چلتی ہیں باچی درد کے مارے روتی ہے درد کے مارے روتی ہے مظلومہ کا مظلومہ کا ہائے مقدر یا غازی عباس یا غازی عباس دلاور یا غازی عباس یا غازی عباس دلاور یا غازی عباس اب نہ سہن ہوتے ہیں تشدد ظلم کیے جاتے ہیں لئے ظلم کیے جاتے ہیں لئے سب ہے تماشا دیکھنے والے نصرت کی امید نہیں نصرت کی امید نہیں آؤ امداد برادر یا غازی عباس یا غازی عباس دلاور یا غازی عباس یا غازی عباس دلاور یا غازی عباس نوحہ غمر جانو اشرف کر کے رقم پھٹتا ہے جگر کر کے رقم پھٹتا ہے جگر آپ اٹھا عباس کا لاشا ہو گیا برپا ایک محشر ہو گیا برپا ایک محشر سن کے بیانے کے بیان زینب مزتر یا غازی عباس یا غازی عباس دلاور یا غازی عباس یا غازی عباس دلاور یا